اس کے علاوہ آپ کے لیے اگر میں مشورہ دوں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں. آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں, گوگل سے سیکھ سکتے ہیں. مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے آپ پروگرامنگ سیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے, جیسا کہ ٹائٹل بھی آپ نے پڑھا ہوگا, ہاؤ آئی بیکم اے ویب ڈیولپر. میں ایک ویب ڈیولپر کیسے بنا. تعلیمی میرا بیک گراؤنڈ مدرسے کی لائف ہے. میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں. 13-14 سال میں نے مدرسے میں پڑھا, پرائیویٹ میں نے میٹرک کیا. بڑے بھائی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ پروگرامنگ سیکھیں, آپ ویب ڈیولپمنٹ سیکھیں. جامعہ اشرفیہ لاہور میں ISTP کے نام سے ایک کورس تھا جہاں علماء حضرات کو ویب ڈیولپمنٹ اور انڈرائڈ اپلیکیشن کے متعلق سکھایا جا رہا تھا. مدرسے کی تعلیم ویسے مکمل ہو چکی تھی اور اس کے علاوہ اور کچھ خاص کرنے کو تھا نہیں. یعنی یا تو ہم مدرسے میں جاتے یا مسجد میں. لیکن جب یہ بھائی نے یہ مشورہ دیا اور IT کے متعلق میں نے سنا کہ جامعہ اشرفیہ میں بھی یہ کورس ہو رہا ہے, تو میں نے سوچا چلیں جوائن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اس وقت کچھ خاص مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ویب ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے, پروگرامنگ کیا ہوتی ہے. بس ایک انہوں نے ٹیسٹ لیا سمپل, اور ٹیسٹ کے بعد ایک کورس میں جوائننگ ہو گئی. کورس فائنلی اسٹارٹ ہوا. پہلے 2-3 منتھ ہمیں بیسک کمپیوٹر سائنس اور پروگرامنگ کے بیسک کنسیپٹ دیے گئے. اینڈ دین جاوا سے ہماری پروگرامنگ شروع ہوئی. آپ تصور کریں کہ ایز اے بگنر آپ پروگرامنگ جب سٹارٹ کرتے ہیں, جاوا سے ہی شروع ہو جائے تو آپ کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. بالکل سیم ہماری کنڈیشن تھی. میں بھی آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ تھا. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, سیم کنڈیشن تھی ہماری کہ شروع میں ہمیں جاوا سمجھنے میں بہت مشکل ہوئی. لیکن ہمارے لیے اچھی چیز یہ تھی کہ PHP ساتھ میں نے شروع کروائی, HTML, CSS اور MySQL ڈیٹا بیس بھی. تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ رہی تھیں. یعنی کور PHP کا سنٹیکس سمپل تھا, وہ سمجھ آ رہا تھا. HTML, CSS ایزی تھی, اور MySQL ڈیٹا بیس, لیکن جاوا نہیں سمجھ آ رہی تھی. خیر چھوڑنا تو نہیں تھا, چلتے رہے, محنت کی بہت زیادہ. جو ہمارے سینئر تھے ان کے پاس بیٹھے, ان سے ٹائم لیا اور پریکٹس کرتے رہے. خیر سال مکمل ہوا. اینڈ دین میں نے سوچا کہ مجھے ویب ڈیولپمنٹ میں جانا چاہیے, کہ انڈرائڈ میں تو جاوا یوز ہو رہی ہے. جاوا مجھے فی الحال آتی نہیں ہے, یا آتی ہے تو بہت کم, جو میں کم از کم اپنی حد تک تو رکھ سکتا ہوں. اس کے ساتھ میں کوئی سروس نہیں دے سکتا, میں اسے اسکل کے طور پر یوز نہیں کر سکتا, یا اسے اگر سیکھوں تو ذرا مزید ٹائم لگانا پڑے گا. تو ایک ہی چیز لیتے ہیں. یعنی ایک تو میں یوں کہوں کہ جب کورس مکمل ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ ویب ڈیولپمنٹ کی کیٹیگری کیا ہے اور انڈرائڈ کی اپلیکیشن کی کیٹیگری کیا ہے. یعنی یہ 2 مختلف چیزیں تھیں. آپ اپلیکیشن میں چلے جائیں یا ویب میں چلے جائیں. تو اپلیکیشن میں سمپل تھا کہ جاوا یوز ہو رہی تھی, تو شاید اس وجہ سے بھی ہم وہاں نہیں گئے. تو ویب میں موو ہو, اور ایز اے انٹرنی ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں نے اپلائی کیا جاب کے لیے, انٹرنشپ کے لیے. تو 3 منتھ کی ہم نے انٹرنشپ کی, جس میں ہمیں کافی ایڈوانس چیزیں ہمیں سکھائی گئیں. لائک PHP میں ہم اگر آئے تھے تو PHP میں یہاں ہمیں فریم ورک پہ کام کروایا گیا. کوآرڈینیٹر فریم ورک پہ ہم نے پہلے کور پہ کام کر رکھا تھا. کوآرڈینیٹر فریم ورک میں کام کیا پہلے 3 منتھ, اور ایکسکرٹ ایک لائبریری ہے اسے ہم نے یوز کیا, اس کی ڈاکومنٹیشن پڑھی. اور یہاں بہت ایڈوانس لیول کا, یعنی انٹرنشپ میں ہمیں 3-4 جو منتھ تھے ہمارے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اینڈ دین خوش قسمتی سے ہماری وہیں جاب ہو گئی جہاں میں نے انٹرنشپ کی تھی, PHP ٹریول سافٹ ویئر ہاؤس ہے. یہاں جاب ہوئی اور اب تک الحمدللہ میں جاب کر رہا ہوں. اور اب میں کوآرڈینیٹر ہے, لاراویل ہے, لومن ہے, یا کور PHP, ان پہ میں کام کرتا ہوں. کیونکہ یہ جو کوآرڈینیٹر یا لاراویل, لومن, یہ PHP کے ہی فریم ورک ہیں, اور PHP میں ہی آپ اس میں کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ میں نے یہیں آ کے سافٹ ویئر ہاؤس میں نے سیکھی. اس سے پہلے مجھے جاوا اسکرپٹ کا کچھ خاص نالج نہیں تھا, اور نہ ہی سیکھی تھی. جاوا اسکرپٹ یہیں آ کر بہتر ہوئی, کیونکہ PHP میں کافی یوز ہوتی ہے. وہ
فرنٹ اینڈ کے لیے تو ہوتی ہے، پی ایچ پی میں خاص طور پر پوسٹ اور ریکویسٹ ہوتی ہیں جیس کے تھرو، تو وہ میں نے یوز کیا یہاں۔ اس کے علاوہ کچھ لائبریریز پہ بھی میں نے کام کیا۔ HTML CSS فرنٹ اینڈ کے لیے یوز ہوتی ہے اور بہت کم مجھے آتی ہے، زیادہ نہیں آتی۔ میں یوں کہوں کہ میں کوئی پروفیشنل فرنٹ اینڈ ڈیولپر نہیں ہوں، میں نے اس میں کوئی خاص کام نہیں کیا، لیکن کافی الحمدللہ نالج ہے اس میں بھی۔ میں کافی PSD فائل کنورٹ کر چکا ہوں HTML میں، CSS میں، کافی کچھ یعنی فلو پتہ ہے، کام کیسے ہوتا ہے، کلاسز کیسے ایڈ ہوتی ہیں، اس میں کلر کا کہیں نہ کہیں ایشو ہوتا ہے، ورنہ چلتا ہوں میں الحمدللہ۔ کافی آئیڈیا ہے مجھے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ جاوا اسکرپٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، کور PHP پہ میں کام کرتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ یہ فریم ورکس ہیں ان میں کام کر رہا ہوں۔ تو اب میں ایز اے ویب ڈیولپر جاب کر رہا ہوں۔ تو یہ میرا ویب ڈیولپمنٹ کا سفر تھا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جوائننگ کیسی ہوئی اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم کیسے چلے اور کیا کچھ سیکھا اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے اگر میں مشورہ دوں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں، آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں، گوگل سے سیکھ سکتے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے آپ پروگرامنگ سیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ ٹرائی کریں، ایک چیز پہ تھوڑا ٹائم لگائیں، تھوڑا ٹائم دیں گے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک آدھ منٹور ہو تو بہت اچھی بات ہے، آپ ان کی گائیڈ لائن سے چلتے ہیں، ان کے مشورے سے چلتے ہیں، تو یوں سمجھیں جہاں اگر 10 دن میں پہنچنا تھا تو 8 دن میں پہنچ جاتے ہیں، 7 دن میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی مشکلات آتی رہتی ہیں، انسان کو کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ تو آپ اگر کوئی سا بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو محنت اور مستقل مزاجی سے شروع کرنا ہے۔ میں نے اس میں بہت محنت کی ہے کیونکہ میرا تعلیمی بیک گراؤنڈ اس فیلڈ کے سوٹیبل نہیں تھا، لیکن میں نے محنت کی اور اب الحمدللہ اچھا رسپانس آ رہا ہے اور میں کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ صرف اسی پر انف نہیں ہے، میں بہت کچھ مزید بھی میں نے جیسے جیسے سیکھا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سٹوری پسند آئے گی، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ یونس محمود کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔